مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ شکار کے غرض سے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہوگی، وہ شکار کے غرض سے جنگل کی طرف گیا، وہ شکار کرنا چاہتا تھا۔ لوگ شروع کے زمانے میں کام بھی کرتے تھے، پھر پیٹ بھرنے کے لیے شکار کرتے تھے۔ وہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا، جنگل بہت گھنا تھا اور اس کو اس گھنے جنگل میں کافی ٹائم لگ گیا، درختوں کے درمیان سے گزرتا ہوا، جھاڑیوں سے بچتا، کسی جانور کی تلاش میں تھا جس کو وہ شکار کرے اور اس سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ تو وہ آگے جب دور تک گیا تو اس کو ایک چرواہا نظر آیا۔ وہ چرواہے کے پاس بکریاں تھیں، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ بکریوں کے ساتھ چرواہے کا ہونا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ غیر معمولی بات تب بنی کہ جب اسے نظر آیا کہ اس غول میں صرف بکریاں نہیں تھی، ایک شیر بھی تھا، اور وہ شیر ان بکریوں کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ وہ جو آنے والا وہ شکاری کوئی اور نہیں تھا، وہ بھی ایک شیر تھا۔ تھوڑی جو بات شروع میں نے عرض کی، وہ بھی ایک شیر تھا۔ اس نے اس بکریوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو بکریاں بھاگیں اپنی جان بچانے کے لیے، تو وہ شیر جو اس بکریوں کے غول میں موجود تھا وہ بھی بھاگنے لگا۔ تو یہ جو شیر ان بکریوں کو پھاڑنا چاہتا تھا، شکار کرنا چاہ رہا تھا، تو اپنے جیسے شیر کو دیکھ کر کہ وہ بھی بکریوں کی طرح ڈرپوک اور بزدل بن کر بھاگ رہا ہے، تو اس کو حیرت ہوئی کہ شیر کی یہ وصف نہیں ہے کہ ڈر کر بھاگے۔ تو بڑی کوشش اور دوڑ کے بعد وہ اس شیر تک پہنچ پایا اور اس شیر کے قریب جا کر کہنے لگا، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ تو بکریاں ہیں، یہ تو شکار بنتی رہتی ہیں، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس شیر نے کہا، میں بھی بکری ہوں، میں بھی بکری ہوں۔ شیر نے کہا کہ تم کیسے بکری ہو؟ کیونکہ وہ صرف بکری کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، انہی کی طرح میرے 4 پاؤں ہیں، انہی کی طرح میرے 2 کان بھی ہیں، میں بھی انہی کی طرح رہتا ہوں، انہی کی طرح پھرتا ہوں، انہی کی طرح بھاگتا ہوں، میں بکری ہوں۔ شیر نے کہا، تم بکری نہیں ہو، تم مجھ جیسے شیر ہو۔ اس نے کہا، نہیں، تم تو بڑے خطرناک جانور ہو، ہم بکریوں کو کھا جاتے ہو، ہمارا شکار کرتے ہو، بڑی مشکل سے ہم تم سے جان بچاتے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، تم بکری نہیں ہو، وہ سب بکریاں ہیں، تم بکری نہیں ہو۔ لیکن وہ شیر مان کے نہیں دے رہا تھا، وہ بکری نہیں ہے، وہ شیر ہے۔ تو شیر نے اس کو کہا کہ ذرا تھوڑا میرے ساتھ چلو۔ بڑی مشکل سے اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ وہ ایک کنویں کے اوپر جا کر پہنچے جس میں پانی تھا۔ وہ شیر آگے بڑھا، اس کو کہا کہ سامنے پانی میں نظر کرو، مجھے دیکھو، میرا عکس دیکھو۔ اس نے عکس دیکھا، مجھے بھی دیکھا ہے، میرا عکس بھی دیکھا ہے۔ اس نے کہا، میں نے دیکھا، بالکل سیم ہے، جس طرح تمہاری بڑے بڑے بال ہیں چہرے کے آس پاس، تمہارے کان ہیں اور تمہارے بڑے بڑے دانت ہیں اور بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں، وہ نظر آ رہی ہیں پانی میں، بالکل۔ اس نے کہا، اب تم آگے بڑھو، تم اس طرح اپنے آپ کو اس پانی کے سامنے لے آؤ۔ تو وہ آگے بڑھا۔ جب اس نے پانی میں نظر کی تو بالکل وہ جو سامنے شیر کھڑا تھا اس جیسی شکل نظر آ رہی تھی اس کو، اس جیسے چہرے پہ لمبے لمبے بال اور اسی طرح اس کے لمبے لمبے دانت اور چمکتی ہوئی آنکھیں اور گھومتے ہوئے کان۔ تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، واقعی یہ تو بکریوں سے بالکل میں مختلف ہوں۔ تو اس نے کہا، یہی تو میں تمہیں بات بتانا چاہ رہا تھا، آؤ میرے ساتھ۔ پھر اس کو لے کر کے آیا جنگل میں، سامنے کوئی ہرن کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اب مجھے دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ وہ شیر نے بڑی سی انگڑائی لی اور بہت سا زور اور طاقت اور توانائی اپنے بدن کے اندر پیدا کی اور آواز نکالی اور جمپ لگایا، اپنے دم کو ہلایا اور پنجوں سے شیر اس ہرن کی طرف بھاگا تو وہ اس ہرن کو شکار کر چکا تھا۔ وہ شکار تو کیا ہوتا، وہ اس کے ڈر سے خود بخود گر گیا۔ اس نے کہا، اب تمہاری باری ہے۔ یہ کتنا مرحلے وہ اس کو طے کرا رہا ہے۔
پھر دوبارہ اس کو کسی جانور کے سامنے لے گیا، اس کو کہا تم بھی اسی طرح کرو، اس نے اسی طرح کیا، اپنی طاقت کو، توانائی کو جمع کیا، اپنے دم کو ہلایا، اپنے آواز کو جگایا، زوردار دھاڑ نکالی، اور جب اس نے شکار کیا تو وہ سارے جانور جنگل میں ایک ہاہاکار مچ گئی، جنگل گونجنے لگا۔ اس نے کہا اچھا یہ میری آواز ہے جو پورے جنگل جس سے گونج رہا ہے؟ پرندے اڑنے لگے، مور بھاگنے لگے، جانور بھاگنے لگے، وہ بکریاں کہیں گئیں، وہ چرواہا کہیں چلا گیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے، میری اتنی دہشت ہے، اس طرح جانور مجھ سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ پہلا دن تھا جب اس شیر کو پتا چلا کہ میں بکری نہیں ہوں، میں شیر ہوں۔ وہ کیوں اس طرح ہوا تھا؟ کیونکہ وہ بکریوں کی صحبت میں رہتا تھا، وہ بکریوں کے ساتھ گھومتا تھا، وہ بکریوں جیسی عادتیں اس میں پیدا ہو چکی تھیں۔ آج اس کو اپنی پہچان ملی تھی، اس نے اپنی طاقت کو سمجھا تھا، اپنے پنجے کی طاقت کو سمجھا تھا، اپنی آنکھوں کی چمک کو سمجھا تھا، اپنے جسم کی توانائی کو سمجھا تھا۔ اس دن کے بعد وہ شیر ایک نئی زندگی سے روشناس ہوا تھا۔ آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ ہم ہیں کون؟ ہمارے اندر ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی بکریوں کی صحبت میں رہ کر بکری بن گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ بھیڑوں کی صحبت میں رہ کر ہم بھیڑ بن گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھیڑیوں کی صحبت میں رہ کر بھیڑیے بن گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور جانور کی یا کسی اور جانور کی مزاج کی طرح، کووں کی طرح ہم کاں کاں کرتے پھرتے ہوں، ہر وقت شور مچاتے پھرتے ہوں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو ہمیں انسان بننے کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ اپنی حقیقت کو پہچانیں، ہمارے اندر جو صلاحیتیں ان کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ علم جو ہے وہ علم اندھوں کا ساتھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو پھر ہم اندھے ہیں۔ دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں، رنگینیاں نظر آتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم نہیں پہچان پاتے، تو پھر ہم اندھے ہیں۔